اسلام کے نوجوانوں، نبی کے رحمت کے دیوانوں، ایک مفید بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جن کو دل کے کان سے سنو، شاید زندگی میں کبھی کام آ جائے، وقتاً فوقتاً، موقع بموقع آپ کو زندگی میں کام آ سکتی ہے۔ عام طور پر یہ بات علی الاعلان کہی جاتی ہے کہ مال ہوگا تو ہر کام درست ہو جائے گا، ہر کام سنور جائے گا۔ انسان کے پاس مال ہونا چاہیے، مال ہوگا تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے۔ یہ مثل مشہور ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ محض دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے، حسن و جمال نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، جوانی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نوکر تو گھر میں لا سکتا ہے، لیکن نیک بیٹا نہیں لا سکتا۔ مال سے انسان خوشامدی تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت نہیں خرید سکتا۔ یہ تو دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے۔ دنیا میں بھی ہر کام، دنیا میں بھی ہر کام مال سے ٹھیک نہیں ہو جاتے، کچھ کام درست ہو جاتے ہیں، اور روز محشر تو مال ہرگز کام نہیں آئے گا، مال ہرگز کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ اس دن کیا کام آئے گی؟ کون سی چیز کام آئے گی؟ اللہ نے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو دل کو سنوار کر آئے گا، جو دل کو مانج کر آئے گا، جو دل کو درست کر کے لائے گا، جو دل پر محنت کر کے لائے گا، جو دل کو رب کعبہ کے حکم کے مطابق بنا کر لائے گا، جو دل پر محنت کر کے آئے گا، جس کے دل میں رب کعبہ کی محبت سے لبریز ہو، جس کا دل رب کعبہ کی محبت سے پر ہو، وہ دل اس دن کام آئے گا۔ روز محشر سنوارا ہوا دل کام آئے گا، روز محشر دل پر محنت کیا ہوا دل کام آئے گا۔ یہ اولاد کام نہیں آئیں گی، یہ مال کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اپنے کسی بڑے علماء سے پوچھ لینا، میں تو ایک حقیر سا طالب علم ہوں، مجھ سے کیا پوچھنا اور میری باتوں پر کیا بھروسہ کرنا؟ جن پر آپ کا بھروسہ بنتا ہو، جن پر آپ کا اعتماد بنتا ہو، جن سے آپ کا رابطہ ہو، جن سے آپ سے تکلف پوچھ سکتے ہو، ان سے پوچھ لے۔ سامعین، اس لیے مال کو حاصل کرنے کے لیے پیٹ کو پر کرنے کے لیے خدا کو مت بھول جائیے، آخرت کو مت بھول جائیے، عذاب قبر کو مت بھول جائیے، روز محشر کو مت بھول جائیے، پل صراط کو مت بھول جائیے، جہنم کو مت بھول جائیے، جہنم کے عذابات کو مت بھولیے۔ یہ پیٹ سب سے پہلے پھٹے گا، قبر میں سب سے پہلے یہ پیٹ پھٹے گا، اس لیے سب سے پہلے سڑے گا، اور اس کے پیٹ کو، اس جسم کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت کو درست کرنے کی فکر کیجئے۔ ہزار طریقے کے پروپیگنڈے کرتے ہیں مال کو جمع کرنے کے لیے، مال کسی طریقے سے جمع ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، جیب پر ہو جاوے، اس سے کام بن جائے گا نہیں، آپ کا کام بگڑ جائے گا، اللہ ناراض ہوں گے، رسول اللہ ناراض ہوں گے، اور جن کا آپ حق دبائیں گے، جن کا آپ قبض
مواخذہ کریں گے وہ آپ سے ناراض ہوگا اور کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا اور آپ سے اس کا مطالبہ کرے گا اور آپ کو اس کا ادا کرنا ہوگا.